علامہ شمشیر نے جو مدرسہ قائم کیا ہے، اگر آپ کا بچہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو فائدے کیا ہے؟ آپ کے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں صاحب، حضرت جبرائیل اس بچے کے قدم کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ایمانداری سے آپ بتائیں، آپ کا بچہ انسان کب بنے گا؟ آپ کے سماج میں انقلاب کب آئے گا؟ جب آپ کا بچہ دین کی تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ ایک ڈاکٹر اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب اسلام کی تاریخ کو جانے گا۔ ایک انجینئر اسی وقت وہ انسان بن سکتا ہے جب مصطفیٰ کی شریعت کو وہ جانے گا۔ پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آپ آراستہ کرائیں۔ اگر آپ کا بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو فائدے کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ آج آپ کے یہاں جب مدرسے میں جب پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی 7-8 بجے سے پڑھائی اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ اپنے بچے پہ دھیان نہیں دیتے۔ آپ کا بچہ گلی کوچوں میں کھیلتا رہتا ہے، آپ کی بیٹی کھیلتی رہتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، ماں اس کو نہلاتی ہے، باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے، بیٹا اسکول کا ٹائم قریب آ گیا ہے، اس لیے اب اسکول کی گاڑی آئے گی، اب تجھے اسکول جانا ہے۔ یا باپ اسکول بچے کو چھوڑ آتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں نہ پڑھائیں، لیکن بے شک آپ پڑھائیں۔ جب آپ کا بچہ عصری تعلیم حاصل کر کے ایک لوہر بنے گا تو قوم کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے ایک IAS آفیسر بنے گا تو قوم کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر بنے گا تو قوم کو بینیفٹ ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو عصری تعلیم دلائیں، لیکن اس سے پہلے آپ دین کی تعلیم دلائیں۔ دنیا اور دین کے تعلیم میں فرق کیا ہے؟ ڈیفرنس کیا ہے؟ ذرا ذہن کو حاضر کریں۔ میں بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دو۔ اب آپ کا بچہ ہے صاحب، آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اس کی کوئی ضمانت نہیں لیتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن آپ کا وہی چھوٹا بچہ اگر ماں کہتی ہے بیٹا جا مدرسہ پڑھنے کے لیے جا، باپ کہتا ہے جا مدرسہ پڑھنے کے لیے جا، ذہن کو حاضر کر کے سنیے دین کی تعلیم کیا ہے صاحب۔ جب آپ کا بیٹا یسلم قرآن لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، حضرت علامہ شمشیر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ کا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے قرآن مقدس لے کر کے کہ دارالعلوم غریب نواز پور ڈالے میں جا کر کے ہم کو حفظ کرنا ہے۔ آپ کا بچہ یسلم قرآن لے کر کے گھر سے نکلا، اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ 20 یا 30 روپے یا 40 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ آپ کا وہ بیٹا یسلم قرآن لیا، اگر یسلم قرآن کو لٹکاتے ہوئے مدرسے میں آتا ہے، اگر پیٹ کے پیچھے اس کتاب کو رکھے ہوئے آتا ہے، اگر بے ادبی کے ساتھ لے کے اس کتاب کو مدرسے کی جانب لے کے آتا ہے، تو سماج کے دیکھنے والے کو بھی غصہ آتا ہے، باپ کو بھی غصہ آتا ہے، ماں کو بھی غصہ آتا ہے۔ دیکھنے والا ماں کو جا کر کے کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا یسلم قرآن لے کر کے مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، وہ یسلم قرآن کی بے ادبی کر رہا تھا۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، سماج والے اس بچے کو گری نظر سے دیکھتا ہے، سب یہی کہتا ہے بابو یہ یسلم قرآن ہے، یہ اماں پارا ہے، یہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کی کتاب ہے یسلم قرآن؟ 20 سے 30 یا 40 روپے کی۔ اماں پارا کتنے کی ہے؟ 50 روپے یا 30 روپے کی۔ اور قرآن شریف کا ہدیہ آپ کتنے کا لے کے آتے ہیں؟ 400 یا 500 یا 600 یا 700 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس کتاب کے تعلق سے کہتے ہیں بابو اس کتاب کو لٹکائے ہوئے لے کے نہ جانا، اس کتاب کو پیٹ کے پیچھے لاد کے لے کے نہ جانا، بلکہ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اس کو با ادب لے کر کے جایا کرو۔ یعنی باپ کہتا ہے بیٹا اس کتاب کو قرآن مقدس کو اپنے سینے پہ چپکائے ہوئے لے کے جاؤ، یسلم قرآن کو سینے پہ لگائے ہوئے لے کے جاؤ، اماں پارا کو آپ سینے پہ لگائے ہوئے لے کے جاؤ۔ ان کتابوں کی قیمت اتنی ہے، لیکن احترام یہ ہے کہ پیٹ میں نہیں سینے پہ چپکائے ہوئے لے کر کے جاؤ۔ لیکن وہی آپ کا بچہ جب CBSE بورڈ میں پڑھتا ہے، آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ایک سیلیبس کی کتاب لیتے ہیں جس کی قیمت 5 سے 6 ہزار کی ہوتی ہے، ایک 2000 کا آپ بیگ لیتے ہیں، 2000 کے بیگ میں 5000 کی کتاب آپ ڈالتے ہیں، ماں خود اس بیگ کو اٹھاتی ہے، بیٹے کے سینے پہ نہیں لگا کے دیتی ہے،
बच्चे बेटे के पीठ पे लात दिया करती है, बाप बेटे के पीठ पे लात दिया करता है। देखने वाला देखकर गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि 5000 की किताब है। देखने वाले को तो गुस्सा आना चाहिए था। देखने वाला देखता है कि ये बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, इसके पीठ पे जो किताबें है ये स्कूल की किताबें है। लेकिन वही यतल्लल कुरान है जिसको पीठ पे रखा जाए, समाज वाले को गुस्सा आ जाए, माँ बाप को गुस्सा आ जाए, दोस्तों को गुस्सा आ जाए। यतल्लल कुरान के ताल्लुक से कहता है कि इसको पीठ पे नहीं सीने पे लगाए हुए लेकर के जाओ। यहाँ से पता चला ये दुनिया का इल्म तेरे साथ उस वक्त तक है जब तक तेरी आंख खुली है। आंख बंद हुई, ये दुनिया की तालीम तुम्हारा साथ छोड़ देती है, लेकिन दीन की तालीम वो तालीम है, आंख खुली है तुम्हारे साथ है। कब्र में लेटे हो कुरान तेरे साथ है, मैदाने महशर में हो ये दीन की तालीम तुम्हारी वहां मदद करती भी नजर आएगी। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। नारे का वक्त नहीं हजरत, काफी वक्त हो चुका है, सहरी का वक्त हो चुका है, इसलिए थोड़ी देर सुन ले मेरे बात। फिर कारी तहजीब साहब को मुकम्मल आपको समाअत करनी है। बात समझ में आ रही है? अपने हाथ को उठाए कह दें या रसूल अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को पहले आप जो है कुरान की तालीम दें। मैं अर्ज ये कर रहा था, जब आपका बच्चा कुरान शरीफ लेके घर से निकलता है, हजरत मौलाना शमशीर साहब के पास पढ़ने के लिए आता है। मेरी बहनें कल से आप अपने बच्चों को ताकीद करना, बेटा स्कूल का टाइम तो 10 बजे से है, सुबह उठ पहले जाकर के कुरान मुकद्दस पढ़ ले। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया की तालीम के लिए उसका दिल कुशादा कर देगा। कुरान पढ़, कुरान में हर बीमारी का इलाज है। आपका बेटा चला मौलाना शमशीर साहब के पास आया, आने के बाद कहा हजरत कुरान शरीफ आप पढ़ाइए। अल्लामा शमशीर साहब ने कहा बेटा पढ़ दो जानू। आपका बच्चा बैठ जाता है, अल्लामा शमशीर कहता है पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आपका बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लामा शमशीर साहब कहते हैं पढ़ बाबू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी जैसे ही आपका बच्चा सूरह फातिहा पढ़ना स्टार्ट करता है, हुजूर फरमाते हैं रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों, इस बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया, लिहाजा इसके बाप का नाम लिख लिया जाए, इसकी माँ का नाम लिख लिया जाए। कुरान कौन पढ़ना स्टार्ट किया? आपका बेटा, आपकी बेटी। लेकिन अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ये बच्चा कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, इसका बाप का नाम लिख लिया जाए, इसकी माँ का नाम लिख लिया जाए। हुजूर फरमाते हैं जब ये बच्चा 30 पारा कुरान पढ़ लेता है, जब सूरह नास का आखिरी वर्ड वन्नास पढ़ने वाला होता है, हुजूर फरमाते हैं रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, इसका रब इसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह इसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे रहा है। जब तो अल्लाह अपने बंदों से कहता है हम तो माहिल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरवे मंजिल ही नहीं। इसलिए कुरान शरीफ अपने बच्चों को आप पढ़ाए, कुरान की तालीम आप खुद सीखे, अपने बच्चों को आप कुरान की तालीम दिलाए। लोगों और थोड़ी देर एक दो बात मेरी आप जो है समाअत कर ले, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दो। आज हिंदुस्तान की वादी में आज हर जगह टीपू सुल्तान की जरूरत है। आप अपने बच्चे को ताकतवर कैसे बनाएंगे? आपका बच्चा जो आज बिगड़ रहा है, आप जाइए बाइसी चौक में, आपका बच्चा जाकर के न जाने कौन कौन सा काम नहीं करता। जिस बस से मैं अभी आया, अल्लाह अकबर, अपने मुस्लिम बच्चे थे, उसमें शराब की बोतलें लेके आता है, पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे आज क्यों बिगड़ रहे हैं? जब आपका बच्चा बिगड़ा, आपका बच्चा शराबी बनता है, आपका बच्चा आपको देखता नहीं है, आपका बच्चा माँ बाप की शान में गुस्ताखी करता है, फिर वही माँ कहती है चलो हम कहीं से तावीज लेके आते हैं ताकि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा
صحیح راستے میں آ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اولاد کی زندگی کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ تمہاری اولاد کی زندگی تم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ باپ جیسا ہوگا اولاد ویسی ہی ہوگی، ماں جیسی ہوگی اولاد ویسی ہی ہوگی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی ہم اپنے بچے کی صحیح پرورش کریں۔ ایک چیز آپ بتائیے صاحب، آپ کسی کے پاس چلے گئے، آج ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے مکاروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں پانی پہ آپ دم کر دیجئے۔ میں یہ کہتا ہوں میری نگاہ میں آج سب سے بڑا عامل وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جائے، مسجد کے امام سے جا کے پانی پڑھائے، اپنے گاؤں کے علماء کے پاس جائے، ان ہنجاروں کے پاس نہ جائے جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو پیشاب کر کے پانی نہیں لینا جانتا ہے، جو اذان کا احترام تک نہیں کرتا۔ آج آپ اس کے پاس جاتے ہیں، گئے آپ تعویذ لے کے آ گئے، آپ نے یہ کہا کہ ہمارے آنگن میں 2 پیڑ ہے، ایک کٹہل کا پیڑ ہے، ایک آم کا پیڑ ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا جا کے کہ کٹہل کے پیڑ سے آم نکلے اور آم کے پیڑ سے کٹہل نکلے، آپ گئے 2 تعویذ لے کے آئے، کٹہل کے پیڑ میں آپ نے باندھ دیا۔ نیت آپ کی یہ ہے کہ اس کٹہل کے پیڑ سے اب کٹہل نہیں آم نکلے، اور آم کے پیڑ میں آپ نے تعویذ باندھا اور یہ کہا کہ یہ آم کا پیڑ ہے، اس سے آم نہیں کٹہل نکلے۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ نہیں ممکن ہے۔ ایک تعویذ نہیں، 1 کروڑ تعویذ آپ باندھ دیجئے، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل ہی نکلے گا، آم کے پیڑ سے آم ہی نکلے گا۔ پتا چلا جب باپ بگڑا ہو تو اولاد بگڑی ہوگی، ماں اگر نماز نہ پڑھے تو اولادیں بگڑی ہوگی۔ اس لیے اولاد کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ماں باپ کی زندگی پہ۔ ماں باپ جیسا ہوگا اولاد ویسی ہی ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے اولاد کی پرورش صحیح سے کریں، کلچر اسلام کے مطابق کریں، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق آپ کریں۔ آؤ میں آپ کو ایک چیز بتا دو، میری بہنیں آج تیری اولادیں تجھ کو مارتی ہے، تیری اولادیں تیری شان میں گستاخی کرتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں تیری اولادیں آج بگڑ گئی؟ کبھی تم نے یہ سوچا کیوں میری اولاد بگڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی بنیاد جو ڈالی ہے، ہم نے جو اس کی پرورش کی ہے تو غلط طریقے سے ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگو، آج تیرا بچہ چھوٹا سا رہتا ہے، میری بہنیں آج اپنے بچوں کو اگر کچھ کھلاتی ہے تو سوچتی ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھلائے، ہم گانا گاتے گاتے بچوں کو کھلائے، ہم دوسروں کی غیبت کرتے کرتے بچوں کو کھلائے۔ اس لیے اس پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کا مخالف ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر اولادوں کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اولاد کی زندگی آپ اگر بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اولاد کی پرورش بچپن ہی سے بہتر طریقے سے کریں۔ اسی ہندوستان کی وادی میں ایک ایسا شخص تھا صاحب، آپ کے اس علاقے میں بھی ایسے نوجوان ہوں گے جو اپنے آپ کو باڈی بلڈر کہلاتا ہے، کہتا ہے دیکھ میری صحت کتنی اچھی ہے، دیکھ میں کتنا مضبوط انسان ہوں۔ انسان اپنی باڈی کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے دیکھ یہ انسان کتنا مضبوط لگتا ہے، دیکھ اس کا سینہ کتنا چوڑا ہے، دیکھ اس کا جسم کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے وہ انسان نماز پڑھتا نہیں ہے، چلے جاتا ہے جم کرنے کے لیے، کوئی جا کر کے رننگ کرتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس ہندوستان میں ایک ایسا شخص گزرا ہے، اگر اس کو ورزش کی طبیعت ہوتی، اگر اس کو اپنے جسم کو حرکت دینے کی خواہش ہوتی تو وہ کسی جم خانے میں نہیں جاتا، وہ کہیں جا کے رننگ نہیں کرتا، بلکہ اپنی فوج سے کہتا فوج آج میرے جسم کو حرکت کرنے کی طبیعت ہو رہی ہے، لہذا ورزش کرنا چاہتا ہو، جا پنجرہ جا کے کھول دے۔ جا کر کے فوج پنجرہ کھولتی، اس پنجرے کے اندر ایک شیر رہا کرتا تھا۔ یہ نوجوان اس پنجرے کے اندر گھستا، گھسنے کے بعد اس شیر کے ساتھ یہ لڑتا، اللہ اکبر، ایسا ہی کرتا۔ ایک دن یہ نوجوان اس پنجرے کے اندر گیا، شیر ادھر سے لپکا، نوجوان ادھر سے لپکا، دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، دونوں میں ورزش ہو رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑتے لڑتے مقابلہ کرتے کرتے جذبے میں آتا ہے۔ جذبے میں آنے کے بعد یہ نوجوان اپنے
ایک ہاتھ سے شیر کے اوپر والے جیبرے کو پکڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے شیر کے نیچے والے جیبرے کو پکڑتا ہے، اور یہ نوجوان شیر کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شیر کو پھاڑنا تھا۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ فلانا نوجوان نے شیر کو پھاڑ دیا ہے، شیر کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، شیر کے دونوں جیبرے کو پکڑ کر پھاڑ دیا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس نوجوان کی ماں سے سوال کرنے لگے، اس نوجوان کی ماں سے پوچھنے لگے، اے عورت، تو نے اپنے بچے کو کیا کھلائی تھی بچپن میں جس کی بنیاد پہ اتنی طاقت آ گئی ہے؟ تو نے اپنے بچوں کو کون سی غذا کھلائی تھی کہ تیرے بیٹے نے شیر کو پھاڑ دیا ہے؟ نوجوان کی ماں نے جواب دیا تھا، اے لوگوں سنو، میں نے اپنے بیٹے کو کوئی اچھی غذا تو نہ کھلائی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کوئی اچھا کھانا تو نہ کھلائی ہے، لیکن ہاں، میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، دودھ پینے کے پیریڈ سے گزر رہا تھا، جب اس کو بھوک لگتی تھی، میں سمجھ جاتی تھی میرے بیٹے ٹیپو سلطان کو بھوک لگ گئی ہے، اب اس کو دودھ کی چاہت ہے، اب اس کو دودھ پلانا ہوگا۔ اس نوجوان کی ماں نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، اگر میں بے وضو رہتی تو پہلے وضو بنا لیتی تھی۔ اب ایک چیز آپ بتائیں، ادھر آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ادھر اپنے شوہر کو گالیاں آپ دیتی ہے، ادھر بچے کو دودھ پلاتی ہیں آپ ادھر سے اپنے ساس کو کوسا کرتی ہے، ادھر اپنے سسر کو آپ بولا کرتی ہے، اور ٹی وی یہاں دیکھا کرتی ہے، گانے آپ گایا کرتی ہے۔ سنو، اگر اپنے بچوں کو بہتر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کو دودھ پلاتے وقت کسی کی غیبت یا چغل خوری نہیں، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے مصطفیٰ کی نعت پڑھو، دودھ پلاؤ، وہ بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا نہیں، تیرا وفادار بنے گا۔ جب تیرے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، قرآن کی تلاوت کر کے دودھ پلا۔ اللہ اکبر، ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا، سن میرے بیٹے ٹیپو کو بھوک لگتی تھی، اگر میں بے وضو رہتی تھی تو پہلے وضو بناتی تھی، میرا بیٹا ٹیپو سلطان روتا رہتا تھا، پہلے میں حضور پہ 11 مرتبہ درود پڑھتی تھی، پھر اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو دودھ پلاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے، میرے بیٹے ٹیپو میں کوئی اچھی غذا کی وجہ سے طاقت نہیں، کوئی اچھا کھانا کے وجہ سے طاقت نہیں، بلکہ میرے بیٹے ٹیپو میں اگر یہ طاقت آئی ہے تو حضور پہ درود پڑھنے کی وجہ سے یہ طاقت آئی ہے۔ پتا چلا کہ اپنے بچوں کی آپ صحیح پرورش کریں، قرآن کی تلاوت کر کر کے آپ بچوں کی پرورش کریں، دودھ پلائے تو قرآن پڑھ کر کے آپ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ماں جب قرآن پڑھے گی، بیٹا اس کو دیکھے گا تو بیٹا بھی قرآن پڑھنے کا عادی ہوگا، بیٹی بھی قرآن پڑھنے کی عادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے وسطات نے کہا تھا، عبدالقادر، میں نے تم کو بسم اللہ پڑھایا، میں نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ، تو نے تو اسٹارٹ کیا ہے قرآن شریف پڑھنا۔ 18 12 تک عبدالقادر جیلانی قرآن شریف کو پڑھتے رہے۔ عبدالقادر جیلانی سے وسطات نے کہا تھا، اے عبدالقادر، تم نے 18 12 قرآن کو کہاں یاد کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم نے کہا تھا، میری ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ 18 12 قرآن کی حافظہ ہے، وہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں چلتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں بیٹھی رہتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے 18 12 قرآن کو حفظ کر لیا ہے۔ اس لیے ماں کی زندگی بچوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اولاد کی زندگی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے اس جشن غوث الورا اصلاح معاشرہ کانفرنس سے آپ پیغام لے کر کے جائیں، بچوں کے ساتھ آپ صحیح سلوک کریں، بچوں کی آپ صحیح تربیت کریں، بچوں کی آپ صحیح پرورش کریں۔ آپ کے بچوں کی زندگی اگر بنے گی تو انہی درسگاہوں سے بنے گی۔ علماء کی نشست میں بیٹھو، قسم خدا کی یہ علماء تمہارے بچوں کی زندگی کو بدل دیں گے، تمہارے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مرنے سے پہلے دیار رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث
غوث آدم کا ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث آدم کا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے بس میں اپنے پیر کا ایک شعر چلتے چلتے پیغام کے طور پہ دے دوں میرے پیر تاج الشریعہ نے دنیا والوں سے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبھی حضرات بیٹھے رہے انشاءاللہ تہذیب بھائی کی نعت ہوگی جم کے آپ